جہاں تک لوگوں کا یہ اعتراض ہے کہ پاکستان اگر اس بورڈ آف پیس میں شامل ہو رہا ہے تو کل کلاں صدر ٹرمپ پاکستان پر یہ دباؤ ڈال سکتے ہیں کہ پاکستان اپنی افواج کو حماس کو غیر مسلح کرنے کے لیے غزہ میں تعینات کرے۔ پاکستان اور ترکی کی افواج کو غزہ میں اسرائیل پہلے ہی ریجیکٹ کر چکا ہے۔ پاکستان نے یہ اعلانیہ طور پر کہا ہے کہ غزہ میں افواج بھیجنے کی بات میں ابھی کوئی صداقت نہیں، پاکستانی ریاست نے ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کیا۔ ترکی البتہ کئی دفعہ یہ کہہ چکا ہے کہ ہم غزہ میں اپنی فوج بھیجنا چاہتے ہیں۔ اب اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے کھل کر کہا ہے کہ ہم نہ صرف ترکی کی فوج کو غزہ میں نہیں دیکھنا چاہتے بلکہ پاکستان کی فوج کو بھی وہاں دیکھنا نہیں چاہتے۔ پاکستان اس کے برعکس یہ کہہ چکا ہے کہ ہم حماس کو غیر مسلح کرنے کی کسی کوشش کا حصہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ فلسطینی عوام کا دفاع کیا جائے اور امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھا جائے تو اس مقصد کے لیے غزہ جانے میں بلکہ دنیا میں کہیں بھی جانے میں کوئی امر مانع نہیں ہونا چاہیے۔ فلسطینیوں کے دفاع کے لیے جانا تو بہت اچھی بات ہے۔ تو پاکستان نے اس حوالے سے اپنی پوزیشن بالکل کلیئر کر کے رکھی ہوئی ہے۔ نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ صدر ٹرمپ نے کل ڈیووس میں یورپین رہنماؤں کو کھل کر کہا ہے کہ ہمیں گرین لینڈ چاہیے، ون وے اور دا ادر۔ آپ ہمیں گرین لینڈ دیں ورنہ ہم نیٹو چھوڑ دیں گے، ورنہ ہم نیٹو پر بزور طاقت توڑ پھوڑ کریں گے اور گرین لینڈ پر فوج بھیج کر اس کو قبضہ کر لیں گے۔ پھر انہوں نے کہا ہمیں فوج بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں، ہماری فوج تو وہاں پہلے سے ہی موجود ہے۔ یعنی ٹرمپ یہ چاہیں کہ ہم نے ڈنمارک سے گرین لینڈ چھیننا ہے تو کیا کسی بھی آدمی کو یہ لگتا ہے کہ نیٹو ممالک امریکہ کے خلاف جنگ کریں گی؟ نہیں، ظاہر ہے نہیں۔ وہ صرف سودے بازی میں اپنی پوزیشن مضبوط کرنا چاہتے ہیں ڈنمارک والے۔ ادروائز جب ٹرمپ نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ بائی ہک اور کروک گرین لینڈ کو لے لیں گے، تب سے ہی ڈنمارک نے یہ مان لیا تھا کہ گرین لینڈ امریکہ لے لے گا۔ اگر ٹرمپ یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم غزہ کو دوبارہ ری بلڈ کرنے کے لیے 2 ملین فلسطینیوں کو وہاں سے نکالنا چاہتے ہیں، مسلمان ملک اگر بورڈ آف پیس کا حصہ نہیں ہوں گے تو وہ اقوام متحدہ میں بیٹھیں گے۔ امریکہ اقوام متحدہ کو اب جوتی کی نوک پر رکھتا ہے اور اقوام متحدہ کے ذیلی اداروں کو چھوڑ چکا ہوا ہے۔ 70 کے لگ بھگ اقوام متحدہ کے ادارے امریکہ نے چھوڑ دیے ہیں اور امریکہ اقوام متحدہ کو ابنڈن کر رہا ہے اور وہ یہ کہہ چکا ہے کہ یہ ادارہ کسی حیثیت کا مالک نہیں۔ امریکہ تن تنہا سفارتی حوالے سے بھی اور فوجی حوالے سے بھی یہ طاقت رکھتا ہے کہ وہ مشرق وسطیٰ میں فساد کو اس حد تک پھیلا دے کہ تمام مسلم معاشرے اس کی لپیٹ میں آ جائیں۔ ایسی کسی پالیسی کا جب فیصلہ کر لیا جائے گا تو پاکستان یا ترکی یا مصر اگر بورڈ آف پیس میں نہیں ہوں گے تو صرف خاموش تماشائی ہوں گے۔ وہاں کم از کم ہم بیٹھ کر یہ تو کہہ سکتے ہیں یا کوئی نہ کوئی مذاکرات کا ماحول تو بنا سکتے ہیں، کوئی بات کہہ سکتے ہیں، کوئی بات منوا سکتے ہیں۔ تو ہماری وہاں شمولیت اسی لیے ہے کہ ہم سفارتکاری کی میز پہ موجود رہیں۔ نقصان یہ ہے کہ ٹرمپ سے کچھ بھی بعید نہیں، وہ یہ فیصلہ کر لیں کہ مغربی کنارے پر بھی ہم نے اسرائیل کا حق کے تسلیم داری ماننا ہے اور غزہ کو بھی ہم نے اسرائیل کی عملداری میں دینا ہے، اور اردن اور مصر اگر فلسطینیوں کو قبول نہیں کریں گے تو ہم جو سالانہ امداد ان کو دیتے ہیں جن کے بل بوتے پر یہ ممالک چل رہے ہیں وہ روک دی جائے گی۔ کیا خبر مصر اور اردن ٹرمپ کے اس دباؤ کو برداشت نہ کر سکے تو مستقبل کی دنیا بہت حد تک شکست و ریخت کا شکار ہوگی۔ امریکہ ورلڈ آرڈر کو تبدیل کر رہا ہے، چین اور روس اس سارے معاملے میں خاموش تماشائی نہیں رہیں گے۔ میرا خیال ہے پاکستان کی شمولیت چین اور روس کی سفارتی تائید کے بغیر نہیں ہوگی۔ پاکستان چائنا اور رشیا دونوں کو اپنا اسٹریٹجک پارٹنر سمجھتا ہے اور پاکستان اور روس کے درمیان اور پاکستان اور چین کے درمیان جو اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہیں وہ میرا خیال ہے امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات سے زیادہ اس لیے مضبوط ہیں کہ گلوبل ساؤتھ میں ہمارے انٹرسٹ ان لائن کرتے ہیں۔